اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ایک صلوات بھیج دیں محمد ارباب غم ماتمداران سید الشہداء سورہ ذاریات کی اس آیت کے تلاوت سے اس عشرہ مجالس کا جو آن لائن ناظرین کی خدمت میں پہنچ رہی ہے اس کا آغاز محمد عالم صاحب کے ذخانے میں ہوا اور اس کی آج یہ 7ویں مجلس ہے۔ یہ آیت بندگی کو بیان کرتی ہوئی، انسان کے مقصد کو بیان کرتی ہوئی، انسان کی تخلیق کو بیان کرتی ہوئی نازل کی گئی اور آواز قدرت آئی کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے نہیں پیدا کیا جنوں کو، میں نے نہیں پیدا کیا انسانوں کو مگر اس لیے پیدا کیا کہ یہ ہماری عبادت کریں۔ دیکھیے یہ کلام الہی ہے، اس کی فصاحت، اس کی بلاغت، جیسے کہ میں نے پہلے روز عرض کیا تھا کہ منفی لہجہ استعمال کرنے کے بعد مثبت رویہ اختیار کرنا یہ جلا بخشتا ہے زبان میں، اور اس کا چیتا جاگتا ثبوت بہت سی آیات اس بات کی گواہ بھی ہیں کہ میں کچھ نہیں بنا کر بھیجا، عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، میرا محمد کچھ نہیں ہے سوائے اللہ کے رسول کے۔ وہ آیتوں کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی۔ المختصر بات یہاں تک پہنچی تھی کہ سرکار احدیت کی طرف سے جو پیغام آیا اس سے مشیت کا کوئی فائدہ نہیں تھا بلکہ ہم انسانوں کا فائدہ تھا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ہم اشرف مخلوق ہیں، اور اشرف مخلوق اگر ہم کو بنایا گیا ہے تو شرافت کا تقاضا تو یہ ہے، اس احسان کا بدل تو یہ ہے کہ جب اس کی بارگاہ میں پہنچیں تو اشرف مخلوق بنے ہوئے کم سے کم پہنچیں۔ اور اس میں ہمارے ساتھ پلس بھی ہے کہ اگر ہم عبادتیں کریں گے تو بہت سی ایسی چیز، جیسے کل یا پرسوں میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، بہت سے ایسے عقدے ہیں جو بظاہر آنکھوں سے کھلی آنکھوں سے نظر نہیں آتے لیکن خود بخود کھلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ علامہ حلی کے بیٹے کا واقعہ، وہ نہ کوئی معصوم ہے، نہ کوئی امام ہے، نہ وہ کوئی رسول ہیں، بس ایک پاک غذا، ایک حلال غذا اگر بچے کو کھلائی تو آنکھوں سے پردے ہٹ گئے اور انسان کو اس کے انسان کی اصلیت نظر آنے لگی۔ تو اس سے ہمارا ہی فائدہ ہے، یہ رکوع ہو یا سجدے ہوں، یہ قیام ہو یا اللہ کی عبادت ہو یا نماز ہو یا روزہ ہو یا حج ہو یا خمس ہو یا زکوٰۃ ہو یا بے سہاروں کا سہارا بننا یا محتاجوں کو کھانا کھلانا، ان سب کے پیچھے ایک لاجک ہے۔ اور اگر اس کو ہم نے حل کر لیا ہوتا، اس کے اوپر گامزن ہو گئے ہوتے، اس کو اگر ہم نے مان لیا ہوتا تو ہم واقعاً وہ جو اشرف مخلوق جو خدا دیکھنا چاہتا ہے وہ اشرف مخلوق ہر مسلمان نظر آ رہا ہوتا، اور یہ جو آتنکواد کا تمغہ ہے یہ ہرگز ہمارے ماتھے پر نہ ہوتا، اور یہ جو ٹیررسٹ کا شور مچا ہوا ہے مسلمان کے نام پر یہ نہ ہوتا اگر ہم رموز حیات کو سمجھ لیتے۔ بھئی محتاجوں کو کھانا کھلانا، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنا، یہی نہیں بلکہ آپ حصے دار بنانا اپنے حق میں سے، یہ وہ تمام عبادتیں ہیں جن کا حکومت اللہ کی طرف سے مسلسل حکم دیا گیا اور شدت کے ساتھ حکم دیا گیا۔ اما چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ جس کے سلسلے میں اگر ہم اس کے اوپر عمل کرنے لگیں تو نہ جانے کتنے مسائل کا حل ہے، اور اس کے لیے ضرورت اس بات کی تھی کہ اگر ہم کس طرح بندگی کریں، کس طرح اللہ کے عابد بنیں، تو کچھ کریکٹرز کی ضرورت تھی، کچھ شخصیات کی ضرورت تھی، اور اللہ نے اس سے بھی نہیں ہم کو یہ محروم رکھا بلکہ آواز قدرت آئی سورہ دہر میں کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔
میں نے ہدایت کی سبیل کر دی، اب تمہارا اختیار ہے کہ تم کفر کرو یا شکر کرو۔ میں نے بندوں کو بھیج دیا تمہاری نصیحت کے لیے، میں نے بندوں کو بھیج دیا تمہاری ہدایت کے لیے، میں نے اپنے چنے ہوئے منتخب کردہ کو اس لیے بھیج دیا تاکہ تم ان کی زندگی کے مطابق عمل کرتے ہوئے نظر آؤ، اور جب عمل کرتے ہوئے نظر آؤ گے تو ایک اچھے انسان بھی بن جاؤ گے، ایک اچھے مسلمان بھی ہو جاؤ گے، اور ایک اچھے عابد کہلاؤ گے۔ دیکھیے عزیزان گرامی، اس میں عبادتوں کے سلسلے میں یہ نماز کا پڑھنا، روزے کا رکھنا، اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا فائدہ ہے، اور اس کے لیے ہمارے سامنے کریکٹر رکھ دیے گئے، چاہے آدم کی زندگی ہو، چاہے جناب نوح کی زندگی ہو، چاہے جناب ابراہیم کی زندگی ہو، چاہے جناب عیسیٰ کی زندگی ہو، چاہے جناب موسیٰ کی زندگی ہو۔ اما ہم لوگوں کو تو کچھ نام معلوم ہیں، ہاں رٹے رٹائے جو نام ہوتے ہیں، ورنہ تاریخ دیکھیے، آدم کے بعد شیس نظر آ رہے ہیں، شیس کے بعد انوش نظر آ رہے ہیں، انوش کے بعد مہلائل نظر آ رہے ہیں، مہلائل کے بعد ادریس نظر آ رہے ہیں، پھر لمق نظر آ رہے ہیں، پھر ان کے بیٹے نوح نظر آ رہے ہیں۔ اور یہ ایک دن کی تبلیغ ان لوگوں نے نہیں کی ہے، بلکہ ہزاروں ہزاروں سال تک کی تبلیغ کرتے رہے، ایک مشن کہ تم عبادت گزار بن جاؤ، تم عابد بن جاؤ۔ وہی ابن خلدون ہو، تاریخ ابن خلدون ہسٹورین جو ہیں، ابن خلدون ہو یا تاریخ طبری لکھنے والے ہوں، چاہے شیعوں میں نجم الحسن کاراروی کی تاریخ اسلام ہو، ان سب نے جناب آدم کی زندگی کو جو بیان کیا تو سب نے یہی لکھا کہ جناب آدم جب اس دنیا سے گئے ہیں تو آپ کی عمر شریف اس وقت 1000 برس تھی۔ 1000، ذرا سا اختلاف ہے کہ آپ نے 40 برس کسی نبی کو جس کی عمر کم تھی اس کو دے دی تھی، باقی 1000 برس، 960 برس ہے یا 1000 برس، یعنی 1000 برس تک کی عمر صرف اس پہ وقف کر دی کہ تم کس طرح بندے بن جاؤ۔ اما بدقسمت ہے وہ انسان جو 1000 برس تک مبلغ اس طرح تبلیغ کرتا ہوا نظر آئے، اور اس کے باوجود اس کی سمجھ میں نہیں آئے کہ اللہ کیا ہے۔ ایک درود بھیج دیے محمد وآل محمد۔ اسی طرح جناب شیس ہیں، اسی طرح جناب انوش ہیں، اسی طرح جناب مہلائل ہیں، جناب نوح کی عمر کے بارے میں سب کو معلوم ہے۔ اسی طرح سب سے کم جو ٹاپ 10 اگر شروع میں دیکھے جائیں تو ان سب میں سب سے کم جسے ہم لوگ کہہ سکتے ہیں بیچارے کو بہت کم عمر ملی، وہ ہیں جناب ادریس علیہ السلام۔ ان کو بھی 350 سال، 350 سال تک جو سب سے کم ہیں عمر میں، انہوں نے بھی تبلیغ کی، اور ایک مشن۔ تو کریکٹر سامنے آتے رہے، چاہے نوح کی شکل میں، چاہے جناب ابراہیم، اور پھر جناب اسحاق کی اولادوں میں سلسلہ نبوت رہا۔ اکثر ہم لوگ جھونک میں پڑ جاتے ہیں، میں اپنے ناظرین بچوں کے لیے عرض کروں کہ جناب ابراہیم کے 2 بیٹے ہیں، دونوں نبی ہیں، ایک جناب اسماعیل ہیں، ایک جناب اسحاق ہیں۔ اسحاق کی صلب سے نبوتوں کا ایک سلسلہ ہے جو جناب عیسیٰ تک آیا ہے۔ جناب اسحاق کے بیٹے یعقوب، اور یعقوب کے بیٹے یوسف، اور جناب یوسف کے صلب میں تو نبوت نہیں رہی، جناب لاوی ان کے جو دوسرے بھائی تھے ان کی نسل سے یہ نبوت شروع ہوئی۔ اور یہاں پر بھی میں ایک بات عرض کر دوں، دیکھیے اطاعت والدین کا کیوں حکم دیا گیا؟ صرف دیا نہیں گیا بلکہ عملی طور پر اللہ کی طرف سے انبیاء کی زندگیوں میں یہ واقعات پیش کیے گئے۔ جناب یوسف بہترین نبی ہیں، لیکن تاریخ یہی کہتی ہے مسلمانوں کی کہ اپنے باپ کو سامنے سے آتا ہوا دیکھتے رہے اور اپنی جگہ سے استقبال کے لیے کھڑے نہیں ہوئے۔ جب وہ ایک دم نزدیک آ گئے تو اٹھے اور اپنے بابا کو گلے لگایا۔ بس جیسے ہی دونوں باپ بیٹے بغل گیر تھے، جناب جبرائیل تشریف لائے، کہا کہ ملاقات ہو گئی، مبارک ہو، بیٹے کی باپ سے ملاقات ہوئی، باپ کے بیٹے سے ملاقات ہوئی۔ پھر جناب یوسف سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، یوسف تم اپنی مٹھی کو بند کرو، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، حکم خدا ہے۔ اب جو مٹھی بند کی جناب یوسف نے، کہا آپ کھولو۔ اب جو کھولی مٹھی اور ہتھیلی کھلی تو ایک نور تھا جو ہاتھ سے نکل گیا۔ تو گھبرا کے جناب یوسف پوچھنے لگے کہ جبرائیل یہ کیا ہے؟ کہا یہ تمہاری جو صلب میں نبوت کا سلسلہ تھا وہ آج سلب کر لیا گیا۔ کہا کیوں؟ کہا تمہارا باپ آ رہا تھا، تم تعظیم کے لیے کھڑے کیوں نہیں ہوئے، انتظار کیوں کیا؟ تو اب یہ سوچنے والی بات ہے، بچوں کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ جب نبیوں کو نہیں بخشا گیا تو ہم عام اگر باپ کی تعظیم کے لیے نہ کھڑے ہوں گے۔ ایک درود بھیج دیے محمد وآل محمد۔ تو جناب لاوی کی بعد جناب موسیٰ نظر آ رہے ہیں، ہارون نظر آ رہے ہیں، اور ان کے بعد میں ان کی زرہ پہن کے جناب داؤد نظر آ رہے ہیں، اور پھر سلیمان انہی کی نسل سے نظر آ رہے ہیں، پھر زکریا ہیں، یحییٰ ہیں، پھر جناب عیسیٰ ہیں۔ تو یہ تمام نبوتوں کا سلسلہ جناب اسحاق سے چلا، لیکن یہاں ہزاروں نبی گزرے، لیکن کمال ہے جناب اسماعیل کی نسل کا کہ وہاں کوئی نبی تو نہیں گزرا، لیکن آخر میں ایک نبی ایسا آیا انہی کی نسل
جو سید الاولین بھی تھا، جو سید الآخرین بھی تھا، جو باعث لولا کلمہ خلقت الافلاق بھی تھا، جو فقر موجودات بھی تھا، جو سرور کائنات بھی تھا، جو احمد مجتبیٰ بھی تھا، جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک نبی آیا جو سید الاولین تھا، جو بربناء خلقت کائنات، جس کی خلقت ہوئی کہ نبی کریم کے لیے ارشاد ہوا ہے محمد اگر آپ نہ ہوتے تو کچھ خلق نہ ہوتا، کچھ نہیں۔ اما مسلمان بدقسمت ہے جو لوگوں سے متاثر ہو کر محمد کو اپنا جیسا سمجھ رہا ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں یہ بات اور سوچتا بھی ہوں کتنا مذاق خیز ہے مسلمان کا یہ کہنا کہ نبی ہمارے جیسے۔ اما ہم اور نبی زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہم نہ ہوتے تو ہمارے گھر والوں کی صحت پہ اثر نہ پڑتا، ہم نہ ہوتے تو ہمارے خانوادے کی صحت پہ اثر نہ پڑتا، ہم نہ ہوتے تو ہمارے خاندان کی صحت پہ اثر نہ پڑتا، ہم نہ ہوتے تو ہمارے محلے کی صحت پہ اثر نہ پڑتا، ہم نہ ہوتے تو ہمارے شہر کی صحت پہ اثر نہ پڑتا۔ لیکن اگر محمد نہ ہوتے تو ہر چیز متاثر ہوتی۔ کائنات کا ذرہ ذرہ وابستہ ہے محمد سے۔ لاکھوں سلام عظمت حسین کے اوپر، جہاں کائنات کا ذرہ ذرہ متاثر اور نظر آ رہا ہے سرکار ختمی مرتبہ سے اور منسلک نظر آ رہا ہے ختمی مرتبہ سے۔ جب اسی محمد سے پوچھا کہ آپ کی وجہ تخلیق وانا من الحسین، ایک درود بھیج دیئے محمد وآل محمد، میں حسین سے ہوں۔ تو عزیزان گرامی، ایک ادھر نبی آیا جناب اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں میں، اور اسی میں بڑے بڑے اولیاء گزرے، وسیع گزرے، نائبین گزرے، خود مولا متقیان غالب کل غالب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے جب کسی نے آ کر خبر دی، کہا کہ یا علی گستاخی معاف، ایک خبر دینا چاہ رہا ہوں۔ کہا کیسی خبر؟ کہ میں جب آ رہا تھا تو کچھ لوگ آپ کے بابا جناب ابو طالب کی شان میں گستاخی کر رہے تھے اور ان کے ایمان پہ شک کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ بس یہ سننا تھا کہ مولا متقیان اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ کہا بکتے ہیں وہ لوگ، ان کو کیا معلوم میرا بابا کون تھا؟ اور پھر کیا جملہ! دیکھیے ہم علی کی فضیلتیں بیان کرتے ہیں، ابو طالب تو ذات مقدس کا نام ہے جس کی فضیلتیں علی بیان کر رہے ہوں۔ کہہ رہے ہیں وہ کیا جانے میرے بابا کون ہے؟ ارے ان کو جا کے بتا دو کہ میرا بابا جملہ انبیاء کرام کی، دیکھیے غور کیجئے گا، جملہ انبیاء کرام کی وصیتوں کا امین تھا۔ جناب ابو طالب کے لیے فرمایا کہ جملہ انبیاء کرام کی وصایا کا امین تھا۔ اس کا کام تھا آدم سے وصیت لے اور نوح سے وصیت لے اور ابراہیم سے وصیت لے اور عیسیٰ اور موسیٰ سے وصیت لے اور محمد تک پہنچائے۔ لاکھوں سلام اس عظیم ابو طالب کے اوپر جو آدم کے دور میں بھی وصیت لینے کے لیے کھڑا ہوا ہو، نوح کے زمانے میں بھی ہو، ابراہیم کے زمانے میں بھی ہو، موسیٰ اور عیسیٰ کے زمانے میں بھی ہو۔ ایک درود بھیج دیئے محمد وآل محمد۔ جو تمام انبیاء کرام کی وصایا کا امین ہو۔ المختصر کہنے کا مقصد ہے یہاں وصی نظر آ رہے ہیں، یہاں جانشین نظر آ رہے ہیں، یہاں وصیتوں کے امین نظر آ رہے ہیں، لیکن آخر میں نبی کریم آئے۔ اور عزیزان گرامی، میں بات کو مختصر کر کے کہوں کہ اگر مسلمان محشر کے ہنگام میں جا کر شکوہ کرے کہ معبود بے شک تو نے آدم کو بھیجا ہادی بنا کر اور نوح کو بھیجا زندگی کے سلیقے اور طریقے کو بتانے کے لیے اور ابراہیم کو بھیجا، لیکن ہم تو بہت بعد میں پیدا ہوئے آدم کے، ہم تو نوح کے بہت بعد میں پیدا ہوئے، ہم تو ابراہیم کی زندگی کو دیکھ بھی نہیں پائے، ہم تو موسیٰ اور عیسیٰ کی زندگیوں کو دیکھ بھی نہیں پائے، نہ ان کا کوئی ہمارے پاس فوٹو ہے، نہ ہمارے پاس کوئی ویڈیو ہے، نہ ہمارے پاس کوئی ان کی کوئی ایسی آڈیو ہے کہ ہم سن سکتے کہ آدم نے کیا پیغام دیا، نوح نے کیا پیغام دیا، ابراہیم نے کیا پیغام دیا۔ معبود ورنہ ہم تو تیرے بہت پیارے بندے ہوتے، تو اللہ نے بھی انتظام کیا، نبی کریم سے کہا کہ تم کہو، تم اس لیے میری مرضی کے بغیر کلام نہیں کرتے ہو، تم کہو کہ جو آدم کو اس کے علم میں دیکھنا چاہتا ہے، نوح کو اس کے زہد میں دیکھنا چاہتا ہے، ابراہیم کو اس کی خلت میں دیکھنا چاہتا ہے، موسیٰ کو اس کو ہیبت و جلال میں دیکھنا چاہتا ہے، یوسف کو اس کے جمال میں دیکھنا چاہتا ہے، ایوب کو اس کے صبر میں دیکھنا چاہتا ہے، فَلْيَنْظُرْ عَلَىٰ وَجْهِ عَلِي بْنِ أَبِي طالب، تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، فقط میرے علی کی طرف دیکھ لے، یہاں آدم کا کریکٹر بھی ہے اور نوح کا بھی کریکٹر ہے اور ابراہیم۔ ایک درود بھیج دیئے محمد وآل محمد۔ یہاں انبیاء کرام من ارادہ ان ینظر الی آدم، نبی کریم کی مشہور حدیث ہے، من ارادہ ان ینظر الی آدم فی علمہ، جو چاہتا ہے کہ آدم کو اس کے علم میں دیکھے، فَلْيَنْظُرْ عَلَىٰ وَجْهِ عَلِي بْنِ أَبِي طالب، تو اسے کہیں جانے کی ضرورت نہیں، ایک علی کی طرف دیکھ لیں تو معلوم ہوا جملہ کمالات انبیاء اگر کسی ذات میں سموئے گئے ہیں تو ذات مقدس کا نام علی ہے۔ اب میرا ایک سوال ہے کہ اگر آدم کا ذکر کیا جائے تو عبادت ہے کہ نہیں؟ ہر مسلمان کسی بھی فرقے کا ہوگا صاحب آدم صفت اللہ کا اگر کوئی ذکر کرے بہترین عبادت ہے۔ یہ بتائیے نوح کا ذکر ہو
عبادت ہے کہ نہیں؟ ہر آدمی کہے گا ارے صاحب نوح کے ذکر کا بہترین عبادت ہے. جناب ابراہیم کا کوئی ذکر کرے عبادت ہے کہ نہیں؟ کہا ہاں بہت بڑی عبادت ہے. موسیٰ کا کوئی ذکر ہے؟ ارے صاحب کیوں پوچھ رہے ہیں، انبیاء کرام کا ذکر عبادت ہے. آپ ایک سوال ہے کہ جب انبیاء کرام کا فرداً فرداً ذکر کیا جائے تب تو وہ لمحات عبادت میں گزریں، اور جہاں مجسمہ ہو انبیاء کرام کے اوصاف و کمالات کا اس کا اگر ذکر کیا جائے، جس میں آدم بھی سمٹے ہوئے نظر آئیں، نوح بھی سمٹے ہوئے نظر آئیں، ابراہیم بھی سموئے ہوئے نظر آئیں، اگر اس علی کا ذکر عبادت نہ ہو تو پھر کس کا ذکر عبادت ہو؟ یہی وجہ ہے کہ آپ نے فرمایا ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے، اس لیے کہ اس کا ذکر میرا ذکر ہے، میرا ذکر خدا کا ذکر ہے، خدا کا ذکر عبادت ہے. تو انبیاء کرام کی تمام خصائص لیے ہوئے، تمام کمالات لیے ہوئے، تمام خصوصیات لیے ہوئے اور تمام کریکٹر کو پورا سموئے ہوئے ایک ذات نظر آ رہی ہے کہ جس کا نام علی ہے. اور صرف یہ کمال علی کی زندگی کا یہی نہیں ہے کہ انبیاء کرام کے جتنے اوصاف ہیں وہ سب جمع ہیں، اما ان کا تو کمال یہ ہے کہ اگر آنکھیں دیکھو تو عین اللہ، زبان دیکھو تو لسان اللہ، چہرہ دیکھو تو وجہ اللہ، نفس دیکھو تو نفس اللہ. تو اب اس کریکٹر کو اگر ہم فراموش کر جائیں اور اس کو ذاتی جذبے بغض و عناد کا شکار بنا دیں اور مصلحت کا کام لیتے ہوئے اپنے قبیلے اور قوم کو پیش نظر رکھیں تو ہم سے بڑھ کے اور کون نادان ہوگا؟ بھئی ایک مجسم کریکٹر جب موجود ہے تو ہوشیار مسلمان تو یہی ہے کہ اب کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. یہ کون سا انصاف ہے کہ جو ٹیڑھا ہو جائے اس کو وہ خود کہہ رہا ہے کہ جب میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو سیدھا کر دینا. ایک پرسنالٹی ایسی ہے جو کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں تم نے منتخب کر دیا ہے، تم نے مجھے مان لیا ہے، لیکن میں جب غصے کی حالت میں ہوتا ہوں تو میری بات کو نہ ماننا، جب میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کر دینا، مجھ پر کبھی کبھی شیطان نازل ہوتا ہے، میری ہر وقت کی بات کو قبول نہ کرنا. اور دوسری طرف ایک کریکٹر ایسا ہے جو ممبر پہ جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو. اما یہ عصبیت ہی تو تھی کہ اس کریکٹر کو چھوڑ کر اس کو لیا گیا جس کی خود سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا بولا جائے اور کیا کہا جائے. ایک درود بھیج دیے محمد وآل محمد. بھئی سوال اس بات کا ہے کہ اس کریکٹر کو دیکھیے کہ جس کی زندگی کل ملا کر جامع کمالات، مظہر کمالات انبیاء بھی ہے اور مظہر کمالات الہی بھی ہے. خدا کی قسم بہت سے ایسے میں نے ایک دو واقعات عرض کیے تھے ابو علی سینا کے اور دوسروں لوگوں کے کہ جہاں ضرورت پڑی ہے، چھوٹے لوگوں کے درمیان کیا علی کا ذکر کیا جائے، چھوٹے لوگ کیا سمجھ پائیں گے. اما جو کائنات کے بڑے بڑے ہیں، جب ان بڑے بڑوں میں آپ انالائز کریں گے تب سمجھ میں خود بخود آ جائے گا کہ ان بڑوں میں بھی علی کتنے بڑے. آپ انصاف سے بتائیے. میں یہ بات اس دن عرض بھی کر رہا تھا، بات چھوٹ گئی تھی کہ کسی میدان میں چلے جائیے، زندگی کے کسی میدان میں آپ کسی ایک سبجیکٹ کے ماہر ہو سکتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ کے علاوہ دنیا میں کوئی اس سبجیکٹ کا ماہر نہ ہو. آپ بہترین میتھ پڑھاتے ہیں لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ کے علاوہ دنیا میں کوئی میتھ پڑھانے والا نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ دنیا میں مختلف جگہوں پر میتھ پڑھانے والے ہوں، ہو سکتا ہے کہ ہسٹری آپ بہت عمدہ جانکار ہیں، ضروری نہیں ہے کہ جو آپ ہسٹری جانتے ہیں کوئی دنیا میں دوسرا نہیں جانتا. آپ جو بولیں گے وہ مستند ہوگا، ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی کے سامنے مستند ہو. میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ اور میں ایک بات عرض کرتا ہوں مولا متقیان کے کمال کے اوپر، وہ یہ کہ جس موضوع کے اوپر مولا متقیان نے 1400 سال پہلے جس موضوع پر کے متعلق 10 خصوصیات یا 10 پوائنٹ بتا دیے، تو 1400 سال گزر گئے ہیں. اس موضوع پر جب بھی مفکر بولے گا، جب بھی کوئی عالم بولے گا، جب بھی کوئی عاقل بولے گا، وہی بولے گا جو علی بول چکے ہیں. اما یہ لمحہ فکریہ ہے مسلمانوں کے لیے کہ کیا پرسنالٹی ہے، کیا کریکٹر ہے جو ہم کو عابد بنانے کے لیے اللہ کی طرف سے بھیجا گیا، کہ اگر اس کی زندگی کی پیروی کرو گے تو تم خود بخود سنبھل جاؤ گے جس موضوع کے اوپر. اور میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ مثلا بہت سی چیزیں، بلب ہے، بچپن سے ہم دیکھ رہے ہیں. ابھی میں آپ سے سوال کر لوں کہ اس بلب کی 10 خصوصیات بتا دیجئے، ابھی 3-4 تو آپ جلدی بتا دیں گے، اس کے بعد چھینکیں آنے لگیں گی، آپ غور کرنے لگیں گے، آپ فکر کرنے لگیں گے اور کون سی خصوصیت بتائیں اور کون سی کوالٹی اس میں ہے اور کون سی. 10 تک پہنچتے آپ کا دماغ تھک جائے گا. اور بڑے سمجھدار آدمی ہیں، بڑے زیرک ہیں، بہت ہوشیار ہیں، ہو سکتا ہے کہ بڑی محنت کر کے بڑے مضبوط پوائنٹ 10 آپ نے پیج بھی کر دیے کہ یہ ہے کوالٹی اس بلب کی. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کی وہ 10 باتیں بتائی ہوئی کمپلیٹ مانی جائیں. ہو سکتا ہے کہ آپ سے اچھا کوئی برین کھڑا ہو جائے اور کہ وہ 7ویں آپ نے جو بتائی ہے وہ غلط ہے،
وہ جو نویں بتائی ہے وہ غلط ہے، اور معاف کیجیے گا اس میں 11ویں یہ بھی ہے اور 12ویں یہ بھی ہے اور 13ویں یہ بھی ہے، یہ بھی ایک کوالٹی ہے، اور مسلسل انوینشنس ہوتے ہیں اور اس کے بعد میں اس کو کنڈم کیا جاتا ہے۔ میڈیکل لائن میں دیکھ لیجئے، یا ارے میڈیکل لائن کو جانے دیے، دنیا کی دوسری لائنوں کو جانے دیے، مفسرین کی تفاسیر کو دیکھ لیجئے، ہزاروں طرح کے اختلاف نظر آئیں گے۔ اب ایک جید عالم جس نے پوری زندگی وقف کر دی ہو قرآن کے اوپر، اور بڑھاپے میں جا کر وہ قرآن کی تفسیر لکھ رہا ہے، اور ایسی لگ رہا ہے کہ جب پڑھنے والا پڑھ رہا ہے ہم جیسے آدمی، ارے واہ کیا قابل آدمی، لیکن جب دوسری کی تفسیر اٹھائی تو اس نے لکھنا شروع کر دیا کہ ہاں وہ فلاں مولانا نے، فلاں عالم نے، فلاں مفسر نے لکھا تو یہ ہے، لیکن یہ یہاں پہ یہ نہیں ہوتا۔ مسلسل آپ کو کنڈم ملے گا، دوسرے کی تردید کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ بس میں ایک بات عرض کروں ناظرین کے لیے کہ علی کا کمال جو انسانیت میں نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ اگر وہ علم پر 10 پوائنٹ بول دیے، حلم کے اوپر 10 پوائنٹ بول دیے، سخاوت کے اوپر 10 پوائنٹ بول دیے، وحدانیت کے اوپر 10 پوائنٹ بول دیے، کائنات کے اوپر 10 پوائنٹ بول دیے، تخلیق کائنات کے اوپر 10 پوائنٹ بول دیے، حیات کے اوپر 10 پوائنٹ بول دیے، موت کے اوپر 10 پوائنٹ بول دیے، فرشتوں کے اوپر 10 پوائنٹ بول دیے، بادلوں پر 10 پوائنٹ بول دیے، بارش کے متعلق 10 پوائنٹ بول دیے، 1400 سال گزر گئے ہیں، ایک سے ایک کائنات میں، کائنات انسانیت میں انٹلیکچل گزرے ہیں، زیرک گزرے ہیں، لیکن آج تک جب اس موضوع پہ انسان بولے گا تو علی کے کسی پوائنٹ کو نہ کنڈم کر پائے گا، نہ کر پایا ہے، بلکہ وہی بولے گا جو اس سے پہلے علی بول چکے ہیں، چاہے وہ علی کو مانے یا نہ مانے۔ ایک درود بھیج دیئے محمد وآل محمد۔ یہ مولا متقیان کا کمال ہے کہ ایسی کمپلیٹ ذات، ایسی کامل ذات اور ایسی مقدس ترین عرفہ و اعلیٰ، بظاہر وہ انسان ہے لیکن وہ انسانوں کے درمیان اگر اس کے کریکٹر کو دیکھیے، میں 2 حوالے آپ کے سامنے اس وقت جلدی جلدی دے دوں۔ ایک جگہ موت کے متعلق ایک سوال کیا لوگوں نے آ کر آپ سے، آپ کی زندگی کے متعلق ایک ڈیلیگیشن آیا مولا متقیان کے پاس کہ یا علی آپ سے ایک سوال کرنا ہے۔ کہا کیسا سوال ہے؟ کہا یا علی پہلے تو معاف کریے گا جو سوال کرنے جا رہے ہیں ہم لوگ۔ ارے پوچھو کیا سوال ہے؟ کہ یا علی ہم لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے اور آج ایک فیصلہ کر کے آئے ہیں کہ آپ سے پوچھیں گے۔ کہ کیا ہوا؟ کہا یا علی ہم آپ کو کب سے دیکھ رہے ہیں، آج تک آپ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے، آپ سے کوئی خطا نہیں ہوئی ہے، آپ سے کوئی لغزش نہیں ہوئی ہے، بلکہ اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ 1000 تکبیروں کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، مسلسل روزے رکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، میدان جنگ میں جہاد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں تو علم کی باتیں کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یا علی سوال اس لیے کیا ہم نے آپ سے آ کر کہ آپ بھی تو ہماری طرح انسان ہیں، آپ سے کوئی غلطی کیوں نہیں ہوتی، کوئی گناہ کیوں نہیں ہوتا، کوئی خطا کیوں نہیں ہوتی؟ اچھا یہ ذہن میں رہے، یہ سوال کرنے والا جو بھی ڈیلیگیشن آیا ہے یہ سن 40 ہجری سے پہلے آیا ہے، یہ اس دور کے مسلمان نہیں ہیں، رسول مولا متقیان کی شہادت سے پہلے آئے ہیں یہ جو بھی آئے ہیں۔ اب سن 40 ہجری سے اگر پہلے آئے ہیں تو یا تو یہ آنے والے صحابی ہیں، صحابہ کرام اصحاب رسول، یا تابعین ہیں، اس کے علاوہ تیسری پیڑھی تبع تابعین کی نہیں شروع ہوئی ہے۔ ابھی 29 سال ہوئے ہیں رسول اللہ کو گئے ہوئے، 29 سال بعد تو آپ کی شہادت ہو گئی، اسی درمیان 29 سال کے درمیان یہ سوال کرنے والا ایک ڈیلیگیشن آیا ہے جو سوال کر رہا ہے یا علی ہم لوگ کب سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ سے کبھی کوئی خطا کیوں نہیں ہوتی، غلطی کیوں نہیں ہوتی۔ تو اب ایک بات تو مسلمانوں کو ماننا پڑے گی اسی روایت کے اوپر کہ مسلمانوں کا آقا، صحابہ کرام کا آقا، اس بات کا اقرار کرنا کہ یا علی ہم نے کبھی آپ کو غلط نہیں پایا، اس بات کا ثبوت ہے کہ روئے زمین پر محمد کے بعد اگر کوئی معصوم ہے تو اس کا نام ہے علی، جس کے لیے سب کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ علی سے کوئی خطا ممکن نہیں ہے، علی آپ سے کوئی غلطی نہیں ہوتی۔ تو مسکرا کے جواب دیا کہ ہاں بھائی اگر اگلی سانس کا کوئی آپ مجھے یقین دلا دے کہ انہیل کرنے کے بعد میں نے دوسری سانس جو لی ہے وہ آ پائے گی کہ نہیں آ پائے گی تو میں بھی تمہاری طرح ہو جاتا۔ تو یہ تو طریقہ بتایا المختصر۔ ایک یہ، اور ایک کامیابی ان کی عصمت کی ایک اور منظر نظر آتا ہے اور بڑا لطیفہ بھی ہے کہ ایک دربار ہے اور اس میں ایک ملزم لایا گیا ہے اور پورے مدینے میں چرچا ہے اس آنے والے ملزم کا، اس لیے کہ وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ یہ جو تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں انہی کے صاحبزادے ہیں، اور الزام یہ لگا ہے کہ جس کے لیے کم سے کم 4 آدمیوں کی گواہی کی ضرورت ہے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں ایسا جرم کر کے آئے ہیں صاحبزادے کہ جن کے لیے کم سے کم 4 گواہ بھی موجود ہیں۔
کیوریسٹی یہ ہے کہ اہل مدینہ کو تجسس یہ ہے کہ آج ابا اپنے بیٹے کے لیے کیا فیصلہ کریں گے، ابا اپنے بیٹے کے لیے کیا فیصلہ کریں گے. تو پورا دربار بھرا ہوا ہے اور عدالت سجی ہوئی ہے، گواہ آئے، گواہوں نے گواہیاں دیں، جرم ثابت ہوا، صاحبزادے نے بھی اقرار کیا کہ ہاں میں نے یہ گناہ کیا تھا. اب حکم صادر ہو رہا ہے. اب یہ مدینہ ہے، اب بڑے بڑے مقدسین، مقدس ماں بیٹھے ہوئے ہیں دربار میں، ہاتھوں میں تسبیحاں لیے ہوئے، یا رب استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کی صدائیں. اتنے میں انہوں نے فیصلہ دیا کہ میں نے فیصلہ سن لیا، گواہوں کی گواہی سن لی، اور میں فیصلہ یہ دے رہا ہوں کہ میرا بیٹا صحیح، لیکن اس کو 50 کوڑے مارے جائیں. بس جیسے ہی یہ آرڈر دیا، لڑکا جس کو 50 کوڑے مارنے جانے کا حکم دیا گیا، وہ ایک بار ابا کو دیکھ کے مسکرانے لگا. کہ بے غیرت مسکرا کیوں رہے ہو؟ کہ ابا آپ کا حکم سر آنکھوں پر، مجھے اپنی سزا ملنا چاہیے، کوڑے مارے جانے چاہیے، لیکن میری ایک شرط ہے. کہ کیا شرط ہے؟ کہا مجھے وہی کوڑے مارے کہ جس نے کبھی یہ جرم کیا نہ ہو. دیکھیے علی کا کریکٹر سمجھنے کی کوشش کیجئے. اب سب بیٹھے ہوئے ہیں، پورا دربار بھرا ہوا ہے، اور وہ لڑکا کھڑا ہوا ہے مسکرا رہا ہے کہ میری ایک شرط ہے کہ مجھے کوڑے وہی مارے کہ جس نے کبھی یہ گناہ اور جرم کیا نہ ہو. اور پھر جتنے بیٹھے ہوئے تھے، ماموں، چچا، پھوپھا، نانا اور رشتہ دار، بھیا، بڑے بھائی، یہ مقدس ماں، یہ فلاں یہ فلاں، ان سب سے مخاطب ہوا کہ دیکھیے آپ سب کا بڑا احترام کرتا ہوں، آپ سب کو چاہتا بھی ہوں، لیکن آپ لوگ اگر عزت بچانا چاہتے ہیں تو اپنی جگہ بیٹھے رہیے گا، میں جانتا ہوں سب کے بارے میں. اب وہ چپ، کسی کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ کوڑا کوئی اٹھائے. وہ تم مارو، ان کا تم مارو، ان کا تم جاؤ، ان کا تم جاؤ، کوئی اپنی جگہ سے اٹھنے کو تیار نہیں. یہاں تک کہ باپ میں ذرا سی جرت پیدا ہوئی کہ ایک دم سے وہ بیٹا مخاطب ہوا ابا سے، ابا آپ کو یہ مسند مبارک ہو، لیکن آج آئیے گا نہیں، آپ کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا ہے ہم نے، میں چپ نہیں رہوں گا، پول کھول دوں گا. اب پورا دربار اور سب خاموش، کسی میں اتنی جرت نہیں کہ جو سزا دے سکے. ایسے موقع پر تاریخ یہ کہتی ہے کہ ایک بار انہوں نے پڑوس میں بیٹھے ہوئے آدمی سے کہا کہ جاؤ کسی طرح علی کو بلا لاؤ. کیا جانے قربان، میں ایک جملہ کہوں، ہم لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ یا علی کہنا بدعت ہے. صحابہ کرام کی زندگی میں ملا ہے علی کو بلا لاؤ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اسی کا مطلب تو یا علی مدد ہے. تو یہ سیرت صحابہ ہے کہ یا علی کو بلا لاؤ. اب مولا متقیان کے پاس آدمی بھاگتا ہوا پہنچا، دق الباب کیا بیت الشرف پہ جا کر، مولا متقیان تشریف لائے باہر، خیریت تو ہے؟ ارے علی غضب ہو گیا ہے، ادھم مچا ہوا ہے دربار میں، قیامت برپا ہے. کیا ہوا؟ کہ یہ ماجرا ہے، اور صاحبزادے اڑے میں ہیں کہ مجھے وہی سزا دے کہ جس نے یہ جرم کیا نہ ہو. اور گستاخی یہ ہے کہ وہ اپنے ابا اور چچا اور ماموں اور جتنے رشتہ دار ہیں ان کی بھی پرواہ نہیں کر رہا ہے. ڈٹائی دیکھیے، بے غیرتی دیکھیے. تو آپ کو بلایا گیا ہے. کہا چلو، خدا کی قسم یہ روایت تو ہے، لیکن انصاف سے بتائیے، اس کو کہتے ہیں مشکل کشا. کوئی بھی ہو، اپنا ہو یا پرایا، اگر مصیبت میں گرفتار ہوا، اس نے علی کو پکارا تو علی ضرور پہنچے. یہ نہیں دیکھا کہ اپنا ہے کوئی پرایا ہے. کہ چلو دربار میں پہنچے. تو پہلی بار میں سمجھتا ہوں زندگی میں علی کے چہرے کو دیکھ کر لوگوں کے لبوں پر مسکراہٹ آئی. یا علی آئیے قریب آئیے، خیریت، کیا ہوا؟ کہا صاحبزادے ایسا ایسا ہوا ہے. تو کہا آپ ہی سزا دے سکتے ہیں، آپ ہی سزا دے سکتے ہیں، آپ ہی سزا دے سکتے ہیں. کوڑا اٹھایا. اب جو آدمی اتنا گستاخ ہو چکا ہو کہ وہ کسی کو چھوڑنے کو تیار نہ ہو، پول کھول دوں گا، پول کھول دوں گا. تو یہاں تو بہت آسان ہے، یہ تو ابا سے تھوڑی بہت دشمنی بھی ہے. لیکن جیسے ہی مولا متقیان نے کوڑا اٹھایا، دو جملے تاریخ نے محفوظ کیے. یا علی آپ مجھے ماریں گے؟ ہاں یا علی آپ کو حق ہے. ایک درود بھیج دیے محمد وآل محمد. یا علی آپ مجھے کوڑا ماریں گے؟ آپ کو حق ہے. اور اس کے بعد میں دوسرا جملہ، اللہ اکبر، میں کس طرح عرض کروں، کہتا ہے کہ یا علی آج اگر آپ مدینے میں نہ ہوتے تو ان سب میں سے اب یہاں دیکھیے سامنے کی بات ہے، اب کیسے ستاروں کی مانند مان لیں، کیسے کسی ایک کی پیروی کرو تو تمہیں جنت مل جائے گی.
لڑکا کہہ رہا ہے کہ ان میں سے کسی میں اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ آج آ کے مجھے سزا دے پاتے ہیں. یہ جملہ بڑا معنی خیز ہے، اس کی گہرائی میں اترتے جائیے، سب کو سمجھ میں آتا جائے گا. یا علی ان میں سے کسی میں اتنی جرت نہیں تھی کہ آج مجھے ایک انگلی بھی چھوا پاتے. یا علی یہ موقع اس لیے مل گیا کہ آپ موجود تھے، اور آئیے میں سر جھکا رہا ہوں، آپ ہی کو حق ہے. اب تو مسلمان سمجھ لیں کہ اس دور میں بھی اگر کوئی واقعاً گناہوں سے پاک و معصوم تھا تو اس کا نام علی ابن ابی طالب تھا. درود بھیج دیئے محمد وآل محمد. یا علی آپ ہی کو حق ہے، آپ کے علاوہ کوئی نہیں تھا. تو عزیزان گرامی، ایسا کریکٹر ہمارے سامنے اللہ کی طرف سے بھیجا گیا کہ جس کی صرف یہ کہا گیا تھا اس کی پیروی کرو، یہ تمہارا امام ہے، یہ تمہارا رہبر ہے، اور اس کے بتائے ہوئے راستے پہ چلو. اب وقت نہیں رہا، 7 محرم ہو گئی، کل 8 ہے، کل آخری مجلس سمجھ لی ہوگی، پرسوں تو مصائب کی مجلس ہوتی ہے، ذکر مصائب ہوتے ہیں. تو المختصر میں اتنا عرض کروں گا کہ جن لوگوں نے علی کی پیروی کی وہ کامیاب رہے. تاریخ نے انہیں سنہرے حروف سے لکھا ان کا نام. صرف ان کی پیروی ان کو کامیابی کی منزلوں تک پہنچا گئی. اور اسی طرح ان کی اولادوں کا وہی رویہ رہا، وہی عصمت، وہی طہارت، وہی کریکٹر کو اپنے اس انداز سے پیش کیا کہ لوگ مجبور ہو گئے کہ واقعاً اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو ان تک پہنچنا پڑے گا. وجہ تھی کہ حسین کربلا کے میدان میں آئے. دیکھیے مورخین نے بڑی بڑی بقرادیت کی ہے کہ کیا ضرورت تھی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ وہ مدینہ چھوڑ کے کربلا آتے، جب فلاں شہزادہ اور فلاں ابن فلاں اور فلاں ابن فلاں مکے میں رہ گئے اور فلاں ابن فلاں مدینے میں چھپے رہے. سیدنا حسین کو بھی چاہیے تھا کہ آپ چپ چاپ بیٹھے رہتے. یزید کوئی قتل تھوڑی نہ کرنے آتے. یہاں معصوم اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا، اس کے بارے میں آپ کو کیا معلوم کہ وہ کس مقصد سے نکل رہا ہے. اس کو طبیعتیں جھجوڑنا ہے اور اس طرح نکلے کہ دیکھیے میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ نیا نیا اسلام ہے، سامنے کی بات ہے، نیا نیا اسلام ہے. ابھی کل ملا کے محدود 50 سال ہوئے ہیں. سن 60 ہجری میں 50 برس ہوئے ہیں اسلام کو انٹروڈیوس ہوئے ہوئے. فتوحات کا سلسلہ جاری ہے. ادھر رے تک پہنچ گئے ہیں ایران میں، عجم میں، اور آگے تک ایران کے اوپر حملہ کر چکے ہیں مسلمان. ادھر روم کی طرف بڑھ چکے ہیں، سیریا وغیرہ، دمشق وغیرہ سب فتح ہو رہا ہے. تو اب جو آس پاس کے غیر مسلم بادشاہ ہیں ان کو بھی ایک فکر ہو گئی کہ آخر یہ کیا ہے، یہ کون سا دین ہے کہ لوگ تیزی سے کلمہ پڑھ رہے ہیں. تو انہوں نے اپنے سفیروں کو، امبیسڈرز کو بھیجا کہ جاؤ معلوم کرو کہ یہ دین کون سا ہے، کیا ہے، اس کا بیسک کیا ہے، اس کے فنڈامنٹلز کیا ہیں، اس کے اصول کیا ہیں، اس کے فروع کیا ہیں. تو اب ظاہر ہے کہ جو بھی ڈیلیگیشن آتا ہوگا، یہ بٹ نیچرل ہے، جو بھی ڈیلیگیشن آتا ہوگا وہ بھائی بنی ہاشم کے محلے میں نہیں آتا ہوگا. وہاں بوسیدہ سے مکانوں میں جہاں پردے پڑے ہوئے وہاں کون آئے گا اسلام معلوم کرنے کے لیے. وہاں تو انسان کی فطرت ہے چکا چوند کو دیکھنا. جو بھی ڈیلیگیشن اسلام کے نام پہ کو معلوم کرنے کے لیے، اسلام کو دریافت کرنے آ رہا ہوگا، وہ تو دمشق کے دربار میں جا رہا ہوگا. اور دمشق کے دربار میں جا کر وہ جو اسلام لے رہا ہوگا وہ دیکھ رہا ہوگا کہ بندروں کو سے کھیلنا یہ اسلام ہے، شراب پینا یہ اسلام ہے، جوا کھیلنا یہ اسلام ہے. حسین کو معلوم ہے کہ یہ بنی ہاشم کے محلے تک نہیں آئیں گے، ان کی رسائی مجھ تک نہیں ہے. یہ جا کر خبریں وہی دیں گے کہ اسلام اس چیز کا نام ہے، اسلام اس چیز کا نام ہے. تو حسین نے بھی کیا کریکٹر پیش کیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، مدینے تو مان ہی سکتے ہو، میں دمشق جاؤں گا نہیں، لیکن دمشق و مدینے کے درمیان ایک کرب و بلا ہوگی کہ جہاں پر میں تمہیں لمحہ فکریہ دے دوں گا کہ اب جب اسلام کو معلوم کرنے آؤ گے تو ہمیشہ ذہن میں 2 خیال رہیں گے، کون سا اسلام، وہ جو یہاں ہے وہ یا مدینے میں. بس اسی کے لیے آپ نے گھر کو چھوڑا. ٹھیک ہے ہمارے محلے میں نہ آؤ، لیکن میں اس اسلام کو ماننے والوں سے ٹکرا کر تمہیں بتاؤں گا کہ 2 طرح کے کریکٹرز ہیں. تم یہ غلط فہمی میں ہو کہ اس اسلام کو مان رہے ہو، یہ وحشی لوگ ہیں، یہ جنگلی لوگ ہیں، یہ بھوکا رکھیں گے مجھے، یہ پیاسا رکھیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کی صداؤں کے اوپر بھی ان کو رحم نہیں آئے گا، یہ مسلمان نہیں ہیں، یہ وحشی ہیں، یہ اسلام کا لبادہ اوڑھے میں ہیں. کربلا میں آ کر امام حسین کا سب سے بڑا کمال ہے یہ جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ صاحب آج حسین کا صدقہ ہے کہ نماز ہے اور روزہ ہے، یہ اذان حسین کی وجہ سے حقہ کے بنا لا الہ حسین خواجہ معین الدین چشتی کہہ گئے. تو یہ ہوا میں نہیں کہہ گئے، جذبات میں نہیں کہہ گئے. اصلاً اگر دیکھیے تو 60 ہجری میں یزید بیٹھا ہوا ہے، اما 90 ہجری اور 100 ہجری تک آتے آتے اسلام کولیپس ہو جاتا، ختم ہو جاتا، رنگ بدل جاتا. کہا جاتا یہ مسلمان ہے لیکن اسلام کے نام پہ کچھ نہیں ملتا. وہ تو حسین نے لمحہ فکریہ دے دیا، ٹھہرو، ڈائریکٹ اسلام ان کے پاس نہ چلے جانا. اگر تم شعور رکھتے ہو تو پہلے فیصلہ کرنا کہ کون سا اسلام تمہیں قبول کرنا ہے.
اور اگر تم نے اسلام کو غور سے قبول کیا تو تم راہ ہدایت پاؤ گے۔ بس عزیزان گرامی، ختم کی میں نے بات کہ امام حسین کا یہ مشن ایسا اسلام کی بقا کے لیے ایسا مشن ہے کہ جس نے آدم کو زندگی بخش دی، نوح کو زندگی بخش دی، ابراہیم کو زندگی بخش دی، عیسیٰ اور موسیٰ کی زندگیوں کو بخش دیا۔ ارے نبی کریم کی محنتوں کو جو رنگ ملا ہے وہ امام حسین علیہ السلام کا صدقہ ہے، ورنہ نہ کوئی آدم کو یاد کرتا، نہ نوح کو نہ یاد کرتا، نہ ابراہیم کو یاد کرتا، نہ محمد عربی کو یاد کرتا۔ وہ تو کہتے ایک بادشاہ گزرا تھا، اس نے بنی ہاشم تھے وہ لوگ، انہوں نے حکومت پانے کے ڈھونگ میں انہی نے یہ سب حرکتیں کی تھیں کہ نبوت اور رسالت بھائی یزید نے کہی دیا تھا، نہ کوئی وحی آئی، نہ کوئی رسول آیا، نہ کوئی دین آیا، نہ کوئی توحید ہے، نہ کوئی عدالت ہے، یہ بنی ہاشم کا ڈھونگ تھا حکومت پانے کے لیے۔ تو یہی دھیرے دھیرے رائج ہوتا جاتا، بادشاہت ملتی جاتی، حکومت پاتے جاتے۔ ایسے موقع پر حسین نے ایک کڑا فیصلہ لیا، لیکن اس کڑے فیصلے کی بنیاد پر جو کچھ ہوا بس اسی کو 1400 سال سے ناظرین ہم لوگ یاد کر کے رو رہے ہیں کہ حسین کو رلا رلا کے مارا گیا۔ دیکھیے اب جو اعتراض ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہیں، بے شک ہم بھی زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے، لیکن ہم اس کا ماتم کرتے ہیں کہ رلا رلا کے مارا گیا۔ اور اس کی بہترین نظیر اور بہترین دلیل ہمارا چوتھا امام ہے وقت کا، کہ جب منہال نے کہا کہ فرزند رسول کب تک روئیے گا، کہا منہال تم تو ہمارے اپنے ہو، تم یہ کہہ رہے ہو؟ کہ نہیں، جب بھی آؤ تو دیکھتے ہیں کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ کہ منہال اتنا بتا دو کہ یعقوب کے کئے بیٹے کھو گئے تھے؟ ایک یوسف مارا نہیں گیا تھا، صرف نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا، اتنا روئے کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ ہمارے 18 یوسف، تو اس پہ منہال کا جملہ تھا کہ بے شک 18 یوسف، لیکن یہ تو سوچئے مولا کہ شہادت آپ کی میراث ہے۔ تو وہی بات، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے ہیں، جو کہا جاتا ہے زندہ جاوید ہیں حسین، تو وہی بات منہال نے کہی کہ آپ یہ تو دیکھیے کہ شہادت آپ کے گھرانے کی میراث ہے۔ بس تڑپ کے جو جملہ کہا وہی ہمارے رونے کے لیے کافی ہے کہ منہال تم سچ کہہ رہے ہو، شہادت ہمارے گھرانے کی میراث ہے۔ کیا وراثت میں یہ بھی ہے کہ خیموں میں آگ لگائی جائے، بچوں کو بھوکا و پیاسا رکھا جائے؟ اللہ اکبر! چھوٹے چھوٹے بچے، آج 7 محرم ہے عزاداروں، چھوٹے چھوٹے بچے شقالی مشکیزیں لیے ہوئے، شقالی کوزے لیے ہوئے، اللہ تش کی صدائیں۔ انصاف سے بتائیے، تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ ان باپوں کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی جب ان کے بچے بلک رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے ہائے پیاس مارے ڈال رہی ہے، ہائے پیاس قتل کیے دے رہی ہے۔ لیکن ایسے موقع پہ جیسے میں نے ایک دن آپ کے سامنے عرض کیا، جناب سکینہ بی بی کا کمال ہے۔ اللہ اکبر! وہ معصوم بچی، اس نے کس صبر سے کام لیا ہے اور کس ضبط سے کام لیا ہے کربلا میں، کہ اس نے جب یہ بچوں کے بے چینی دیکھی تو اپنی بھوک بھول گئی، اپنی پیاس بھول گئی، بچوں کو جمع کیا، کہا گھبراؤ نہ، آؤ چلو پانی تلاشتے ہیں، پانی ڈھونڈتے ہیں، اور پھر خیموں میں لے جا رہی ہے، بہلا رہی ہے۔ دیکھیے ایک بچے کا بہلانا بچوں کا یہ ہے کمال۔ کوئی بڑا سمجھدار آدمی اگر بچوں کو بہلا دے اور جس طرف تصور ہے ادھر سے موڑ دے تو بات الگ ہے، لیکن ایک چھوٹی سی بچی جو خود بھوکی ہے، خود پیاسی ہے، لیکن کمان سنبھالے ہوئے اللہ تش کی صدائیں بلند کر رہی ہے۔ بس ارباب غم، یہاں بچے ایسے ہیں جو بظاہر بچے نظر آ رہے ہیں، لیکن اگر سمجھداری کی منزلوں پر دیکھا جائے تو سمجھداری کی معراج پر یہ فائز نظر آ رہے ہیں۔ آج 7 محرم ہے، تو آئیے میں ایک اور بچی کا ذکر آپ کے سامنے کروں جو یتیم حسن ہے۔ کربلا کی تاریخ میں بہت سے بچے مارے گئے، لیکن یہ وہ بچہ ہے جو سن بلوغ پہ نہیں پہنچ پایا تھا۔ روایت کہتی ہے 12 برس یا 13 برس کا سن تھا۔ ہائے وہ مظلوم جو بڑا بے دردی کے ساتھ کربلا کے میدان میں مارا گیا۔ میں کون سی رخ سے آپ کے سامنے جناب قاسم کی مصیبتیں بیان کروں؟ دیکھیے یہ جو گھوڑوں کی سموں سے پامالی ہم لوگ سنتے ہیں کہ ادھر کے گھوڑے ادھر اور ادھر کے گھوڑے ادھر، اس کا سبب یہ ہے کہ جناب قاسم حملہ کرتے ہوئے بہت اندر تک دشمنوں میں گھس گئے تھے، اور اس حملہ کرنے کے بھی پیچھے میں سمجھتا ہوں اس دکھیاری ماں کا خیال تھا جس کو اس بات کا احساس تھا کہ تمہارا باپ اس دنیا میں موجود نہیں ہے، بیٹا قاسم بہترین جہاد کرنا، میرے دودھ کی لاج رکھ لینا۔ ہاں آئیے پرسہ دیں جناب ام فروا کو، بڑی مظلومہ ماں ہے کربلا کی۔ کربلا میں سبھی مائیں بڑی مظلوم ہیں، لیکن میں سوچتا ہوں کہ جناب ام فروا سب سے زیادہ مظلوم ماں ہیں، اس لیے کہ ان کی مظلومی کا عالم یہ ہے کہ خود امام حسین علیہ السلام سے روایت نقل کی گئی ہے کہ شب عاشور جب آپ اپنے مصلے سے اٹھے ہیں اور بیویوں کے خیموں کی طرف گئے ہیں تو بیویاں اپنے بچوں کو کل کے لیے تیار کر رہی تھیں۔
تو روایت کے جملے ہیں کہ امام حسین جب جناب زینب کے خیمے کے پاس گئے تو کیا دیکھا کہ اون و محمد کو وہ تیار کر رہی ہیں، میرے لال میرے بچوں خیال رکھنا، میرا ماجایا مصیبت میں ہے، دشمن آ رہے ہیں، لشکر کے پر لشکر آ رہے ہیں، میرا بھیا بھوکا بھی ہے پیاسا بھی ہے، دیکھو کل جہاد ہے، کل رن کا میدان ہوگا اور بہترین جہاد تمہیں کرنا ہے اور بہترین شجاعت کے جوہر دکھانا ہے، تم حیدر کرار کے نواسے ہو، تم جعفر طیار کے پوتے ہو، اور دیکھو تمام تر چاہتوں کے باوجود اگر تمہارا ایک قدم بھی پیچھے ہٹ گیا تو تمام چاہتوں کے باوجود میں دودھ نہیں بخشوں گی۔ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں ارباب غم، کاش میں اپنی بات کہہ لے جاؤں کہ کربلا کی بڑی مظلوم ماں ہے جس کو آج پرسہ دینا ہے، جس کا نام فروا ہے، یعنی جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کہا کہ دیکھو خبردار، اگر ایک قدم بھی پیچھے ہٹ گیا تو چاہتوں کے باوجود دودھ نہ بخشوں گی۔ آگے بڑھے آپ نے جناب زینب کے حق میں دعا کی، بار الہا زینب کو صبر عطا فرما، اس لیے کہ کل کی شب ایسی ہوگی کہ جہاں زینب تو ہوگی لیکن اون و محمد نہیں موجود ہوں گے۔ اور آگے بڑھے تو دیکھا لیلہ جناب علی اکبر کو لیے میں ہیں اور آپ کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں میرے لال کل تمہارا بابا بڑی مصیبت میں ہے، بہترین جہاد کرنا، اور بچہ کہہ رہا ہے اماں دیکھیے بہترین جہاد کروں گا اور بہترین شجاعت کے جوہر دکھاؤں گا، میں حیدر کرار کا پوتا ہوں۔ کہا دیکھو خبردار، میں ناراض ہو جاؤں گی، میں خفا ہو جاؤں گی، میں دودھ نہیں بخشوں گی اگر تمہارا قدم بھی ہٹ گیا پیچھے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے عزاداروں کہ کربلا میں ہر ماں کو اگر آپ قریب سے دیکھیے گا تو جب بچے کو کل کے لیے تیار کر رہی ہے تو کہتے کہتے ایک جملہ بڑا آرڈر کے ساتھ کہتی ہے، خبردار اگر تم ایک قدم بھی پیچھے ہٹ گئے یا ذرا سا بھی تم پیچھے ہٹے یا جانے میں دیر کی تو میں دودھ نہیں بخشوں گی۔ لیکن بڑی مظلوم ماں ہے جناب فروا، کہیں بھی ان کی تاریخ میں یہ نہیں ملتا ہے کہ آپ نے قاسم سے کہا خبردار میں دودھ نہیں بخشوں گی، بلکہ جب ان کے خیمے کے نزدیک آئے تو امام حسین علیہ السلام نے سنا کہ آپ فرما رہی ہیں میرے لال کل تمہارا چچا بڑی مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے، کل بڑا رن شدید ہوگا، میرے لال بہترین شجاعت کے جوہر دکھانا، میرے لال تمہارا باپ اس دنیا میں موجود نہیں ہے اور میں دوسرے قبیلے سے آئی ہوئی ہوں، میرے لال میرے دودھ کی لاج رکھ لینا، میرے دودھ کی لاج رکھ لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ ماں نے ترغیب جہاد نہیں کیا، اس کی وجہ سے قاسم نے تو ماں کی یہ محبت تھی کہ آپ دور تک حملہ کرتے ہوئے چلے گئے۔ اب یہ سامنے کی بات ہے، 12 برس کا بچہ جس کو خود چچا نے اٹھا کے گھوڑے پہ بٹھایا ہو، زرہ بھی نہیں پہنے، وداؤٹ آرمر، بغیر زرہ کے، بغیر خود کے، اور بلکہ گریبان بھی چاک کر دیا تھا۔ روایت کہتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے گریبان اس لیے چاک کیا تھا کہ دشمن سمجھ جائے کہ کوئی یتیم آ رہا ہے، خیال یہی تھا کہ شاید دشمن یتیم سمجھ کے رحم کرے، لیکن جس کو یہ سوچا گیا تھا کہ رحم کرے گا، دشمن رحم کرے گا، اسی بچے کو، اسی یتیم کو اس طرح مارا گیا کہ زندگی میں لاشے کو پامال کر دیا گیا۔ اللہ اکبر، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام حسین علیہ السلام میں۔ اب میں کیا عرض کروں، جناب قاسم کی شہادت کتنی شاق گزری ہے امام حسین علیہ السلام کو، اس کا سبب یہ ہے کہ کربلا میں جو بھی شہید ہوا ہے یا اذن جہاد لینے کے لیے آیا ہے، جو بھی شہید آیا، جناب امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اچھا پھوپھی سے پوچھ لو، اچھا مادر گرامی سے پوچھ لو، اچھا اجازت مل گئی، جاؤ خدا حافظ۔ لیکن تاریخ کربلا کا ایک واحد شہید ہے جناب قاسم، کہ جن کو کسی بھی حالت میں امام حسین علیہ السلام اجازت دینے کو تیار نہیں تھے۔ جے بار بھی بچہ اپنے چچا کے پاس آیا، امو جان مرنے کی اجازت دیے تو ایک جملہ کہتے تھے تم میرے بھیا کی نشانی ہو، تم میرے بھیا حسن کی نشانی ہو، تمہیں کیسے مرنے کی اجازت دوں۔ یہاں تک کہ معصوم بچہ ایک گوشے تنہائی میں خیمے کے بیٹھ گیا اور رونا شروع کر دیا۔ ماں نے جب آواز سنی رونے کی تو آواز دی، خیریت تو ہے قاسم، میرے لال کیوں رو رہے ہو؟ کہا اماں کئی بار چچا کی خدمت میں جا چکا ہوں، مرنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ تو آپ نے فوراً یاد دلایا کہ تمہارے بازو پہ تعویذ بندھا ہوا ہے اور میرے والد نے، تمہارے بابا نے مرتے وقت وصیت کی تھی کہ فروا خیال رکھنا، جب کوئی کٹھن گھڑی آ جائے تو اس تعویذ کو کھول لینا۔ میرے لال قاسم اس سے بڑھ کے کون کٹھن گھڑی آئے گی، اس سے بڑھ کے کون سی کڑی گھڑی آئے گی، اس لیے کہ تمہارا چچا مصیبتوں میں، ہم سب گرفتار ہیں۔ اب جو تعویذ کو کھولا تو اس میں خط نظر آیا، بھیا حسین کربلا میں تو نہیں ہوں گا لیکن میری طرف سے ایک فدیہ قبول کرو، ایک قربانی کو قبول کرو۔ اور اس کے بعد میں جب جناب قاسم نے اس خط کو پڑھا تو روایت کہتی ہے کہ روتے ہوئے ابھی آئے نظر آ رہے تھے، لیکن جیسے ہی خط کو پڑھا مسکرانا شروع کر دیا اور چچا کی خدمت میں جا کر بڑے بھولے پن سے ایک جملہ کہا، چچا کیا آپ بھی اجازت نہیں دیں گے؟ کہا میرے لال کس کی سفارش لے کے آئے ہو؟ کہا یہ آپ کے بھیا کی سفارش۔
روایت کہتی ہے کہ اتنے فرط محبت میں، ایک تو عالم غربت میں اپنے بھائی کی ایک عرصے کے بعد آپ نے تحریر دیکھی، اور بچے سے اتنا والہانہ عقیدت اور محبت اور چاہت تھی. شاید اس کی وجہ یہ بھی ہو کہ جب زہر دغا سے آپ شہید ہو رہے ہوں تو قاسم کا ہاتھ امام حسین کے ہاتھ میں دیا ہو اور امام حسین سے کہا ہو کہ بھیا میرے بیٹوں بچوں کا خیال رکھنا. شاید یہ بھی سبب ہو کہ بے پناہ، یہاں تک کہ روایت اور مقاتل کے جملے ہیں کہ جیسے ہی تحریر کو پڑھا بچے کو کلیجے سے لگا لیا، اور لگانے کے بعد اتنا روئے کہ غش کھا کے گر گئے. اللہ اکبر، یہ محبت تھی. اور یہیں پر ایک نظر آتا ہے غیظ امام حسین علیہ السلام. جب بچہ میدان کربلا میں گیا اور دور تک حملے کرنے لگا تو روایت کہتی ہے عمر سعد نفیلی ملعون ایک شخص تھا ازدی، وہ اس نے چھپ کے حملہ کیا. جب ارزق شامی کو واصل جہنم کر دیا، اس کے بچوں کو بھی، تو پسر سعد ملعون نے کہا کہ یہ بنی ہاشم کے شیر ہیں، کہاں اس چکر میں پڑو، ایک ساتھ مل کے حملہ کرو. آپ یقین جانیے یلغار ہوئی اس بچے کے اوپر، اور اس طرح یلغار ہوئی ہے کہ روایت کہتی ہے کہ چاروں طرف سے بچے کو گھیر لیا گیا. اور اس کے بعد میں یہ عمر سعد نام ملتا ہے ابن نفیل کا. یہ عمر سعد وہ نہیں ہے. اس نے آ کر جناب قاسم جیسے ننھے، روایت کہتی ہے سر پہ ضربت ماری. اب جو سر پہ تلوار پڑنا تھی، تو اس بچے کی معصومیت جب بھی آپ یاد کریں گے آپ روئیں گے. معصومیت کا انتہا یہ تھی کہ کربلا میں جو بھی شہید گھوڑے سے زمین پہ گرا ہے، اس نے کہا کہ آقا مدد کو آئیے، بابا مدد کو آئیے، چچا مدد کو آئیے، بھیا مدد کو آئیے. لیکن اس بچے نے یہ جملے نہیں کہا. سب سے پہلے جو اس کی زبان اقدس پر کلمات جاری ہوئے وہ یہ، ارے میری اماں، ارے میری اماں. 3 مرتبہ اپنی ماں کو پکارا. یعنی اس سے پتہ چلتا اتنا معصوم تھا، اتنا ماں سے قریب تھا کہ جیسے ہی سر پہ تکلیف کا احساس ہوا فوراً اپنی ماں کو پکارنا شروع کیا. اور آخر میں جب دشمن دوبارہ حملہ کرنے جا رہا تھا تب ایک آواز دی، امو جان میری مدد کو آئیے. اللہ اکبر. بھتیجے کی آواز کے اوپر حسین کو غیظ آ گیا. دیکھو عباس آگے بڑھو، علی اکبر آگے بڑھو، قاتل قاسم جانے نہ پائے. آپ نے بڑھ کے حملہ کیا، لیکن اس حملے سے اتنی افراتفری مچی کہ ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، بیچ میں جناب قاسم پڑے ہوئے تھے. جب کوئی جسم پر آپ کے سم پڑتا تھا تو تڑپ کے ایک آواز دیتے تھے، ارے امو جان اپنے بھتیجے کو بچائیے. اللہ اکبر. حسین جب پہنچے ایڑیاں رگڑ چکے تھے، روتے ہوئے ایک جملہ کہا، میرے لال میں بڑا شرمندہ ہوں کہ میرا بھتیجا اپنے چچا کو آواز دیتا رہا لیکن چچا وقت پہ نہ پہنچ.